آج ہم بات کرنے والے ہیں دعا کے اوپر کہ جو دعا مانگنا ہے یہ کیسا ہے اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے. کیا کوئی اس کے پیچھے کی بھی کوئی بات ہے یا پھر بس ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنی شروع کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا جو ہے وہ مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس دعا سے بچا جس کو آپ نے قبول نہیں کرنا. اس دن میں ایک آڈیو سن رہا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے تو جو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دعا نہیں مانگنی جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ ہو سکتا ہے، جس کا مفہوم ہے ہو سکتا ہے تو اپنے لیے کچھ پسند کرو جو تمہارے لیے صحیح نہ ہو سکتا ہے تو اپنے کچھ ناپسند کرو جو تمہارے لیے صحیح ہو. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. تو بعض اوقات انسان ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی. تو دعا میں کیا مانگنا ہے، دعا مانگنی تو بہت ضروری ہے. دعا کا یہ جو مقام ہے اور دعا میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا اور دعا سننے والا بیک وقت اسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ایک انسان نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی تو جو دعا کر رہا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے اور دعا سننے والا بھی وہاں موجود ہے. تو یہ بڑا ایک گہرا اور ایک بڑا قریبی تعلق ہے اللہ اور اپنے بندے کا. تو دعا مانگنی ہے، لیکن دعاؤں میں جو بہت پیاری دعا ایک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، کہ جو آپ میرے لیے کر رہے ہو مجھے اس پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ سوچو کہ اگر کہیں اللہ مل جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے. اللہ پوچھے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ایسا نہ کرنا کہ ایک لمبی لسٹ اللہ کو دے دینا کہ یا اللہ یہ کام بھی پینڈنگ ہے، یہ کام بھی پینڈنگ ہے، یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، دنیا مانگنا نہ شروع کر دینا. اللہ اگر مل جائے اور اللہ پوچھے کہ کیا چاہیے تو آپ کی زبان پہ ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کی رضا چاہیے. آپ مل گئے اور کیا چاہیے؟ تو بادشاہ اگر آپ کا ہو گیا تو پوری بادشاہی آپ کی ہے. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ جب ہم اس نیت سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا کو ضد نہیں بناتے، پروٹیسٹ نہیں بنانا، دعا کو اس لیے مانگنا ہے کہ دعا ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا بہت پیارا ذریعہ ہے. اور دعا جو ہے نا اس سے بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اس طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ جس میں آپ کو کلیئرٹی ہو کہ جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہیں تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے. اور ایک اور دعا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری دعا جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ یا اللہ جو آپ نے مجھے دینا ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو آپ نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دے. یعنی کہ اللہ کے فیصلوں میں اتنا راضی رہنا کہ یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کو آپ سے بہتر، آپ خالق ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا اور اس کے آپ سے بہتر فیصلے کوئی نہیں لے سکتا. تو مجھے میری دسترس سے بچا اور جو میرے حق میں بہتر ہے اس کو قبول کرنے کی مجھے طاقت دے. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کیونکہ انسان جلد باز ہے، وہ جلد بازی میں سمجھ نہیں پاتا کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو وہ کہیں ناشکرا ہو جاتا ہے. تو بس یہ جو اللہ کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. دعاؤں کو ضد نہیں بنانا، دعا ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا. تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے کہ جب بھی مانگو دنیا میں بھی نیکی مانگو اور آخرت میں بھی اس نیکی کو دیکھنے کی توفیق مانگو کہ یا اللہ جو دنیا میں آپ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا اس نیکی کا اجر میں آخرت میں بھی چاہتا ہوں. جو ایک دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری نیکیاں، ہماری محنتیں رائیگاں نہ ہوں. جتنی بھی ہم محنتیں کوششیں کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے ہے، تو وہاں پہ ان کو مقبول فرما. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.